السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو دل کی گہرائیوں سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ دین اسلام پہ عمل کرنے کی برکت سے آپ جو ہے اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، آج جو ہے ہم جماعت سوم میں مضمون اردو، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں جو ہے مزید مشقی سوال کو حل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، نہایت پیاری اور شیریں مطلب میٹھی زبان ہے، نہایت آسان ہے۔ اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی بھی سیکھنے کی کوشش کرے، نہایت آسان ہے، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اللہ پاک کو محنت پسند ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقی سوالات موجود ہیں۔ آگے بڑھیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اب سلائیڈ نمبر 2 جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس میں سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشق کے سوالات ہیں، اس میں سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 اس سلائیڈ پہ موجود ہیں۔ صرف سوالات موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سوال کے فوراً بعد جواب لکھنے سے تو وہ جو محنت درکار ہے، جو کہ محنت مقصود ہے، وہ پھر جو ہے نا ممکن ہے کہ ہم نہ کر پائیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ سارے اس سلائیڈ میں صرف سوالات کو لکھا ہے، تاکہ ہم بھرپور محنت کر کے ان کے جوابات کو از خود درسی کتاب میں تلاش کر سکیں، اور پھر جو ہے ہم جو ہے جب سلائیڈ کو پلے کریں گے، یعنی ویڈیو کو پلے کریں گے، سلائیڈ نمبر 3 پہ جوابات کو میچ کرنا ہے کہ کیا ہمارے جوابات درست کس حد تک درست ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، میں دعائیں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد مہلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ اچھا میرے پیارے طلباء، آپ سب جو ہے اپنی کتاب میں مشق کے سوالات کھول لیجئے، سبق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، دیکھیں سوال نمبر 3 لکھا ہے، جس کو میں 2 مرتبہ پڑھوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سوال نمبر 3 لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا گیا کہ وہ کون سے شہر میں تھا یا اس کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں باتیں پوچھے گی۔ تو یہ آپ جو ہے اس کی ابھی اس سوال کے جواب سے پہلے سوال نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کیا ہے بیٹا مشق کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے، یعنی وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے؟ سوال نمبر 5، پہلے ہم سوالات کو دہرا رہے ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈنے کے بعد ہم ویڈیو پلے کریں گے، اور سلائیڈ نمبر 3 پہ اپنے جوابات کو اس سے میچ کر کے اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں گے، اور اپنی جو ہے وہ درست جوابات کو بھی دیکھ کر خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کون سے کارنامے انجام دیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کون سے کارنامے انجام دیے؟ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اس وقت بڑھیں جب ہم جوابات جو ہے نا بھرپور محنت کے ساتھ تلاش کرنے کی محنت کر چکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں آپ بتائی گئی ہدایت پہ عمل کریں گے۔ اچھا محترم طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بتائی گئی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، سوال نمبر 3 یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کا مشہور کنواں روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کا مشہور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔
سوال نمبر 4 یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 10 سال تک آپ خلیفہ رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. سوال نمبر 5 یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، یعنی آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے کون سے اہم کارنامے انجام دیے اپنے زمانے خلافت میں؟ ٹھیک ہے، اہم کارنامے کیا انجام دیے اس کا ذکر کریں. تو وہ کنواں جو خریدا تھا وہ سوال نمبر 3 کے حوالے سے ایک کارنامہ جو ہے وہ گزر چکا. لیکن بہت اہم کارنامے یہ تھے جس میں سب سے پہلے یہ کہ حضرت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کروائی. پتھر و چونے سے یہ تو نہیں پوچھا گیا، لیکن ہم نے مختصر بتانا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کروائی، بحری فوج کی بنیاد رکھی. مسلمانوں کے پاس بحری فوج تو تھی صحیح ہے، لیکن بحری فوج یعنی سمندری فوج موجود نہ تھی، اس کی آپ نے بنیاد رکھی. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں تفویض کار ہے یعنی گھر کا کام. اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ جو ہے سلائڈ نمبر 4 اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بیٹا. سلائڈ نمبر 4 اس میں تفویض کار یعنی گھر کا کام میں نے اسائن کیا آپ کو. دیکھیے مشق سوال نمبر 3 4 5 جو کہ آج ہم نے ڈسکشن کے ذریعے سے حل کیے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں نے اس کو بھرپور محنت کر کے ان تینوں سوالات کے جوابات کو تلاش کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی غلطیوں پہ بھی غور کیا ہوگا، اور جن کے جوابات درست تھے وہ انشاءاللہ وہ خوش ہوئے ہوں گے اور انہوں نے الحمدللہ ماشاءاللہ کہا ہوگا. ان تینوں سوالات کو اسی ترتیب پہ بلو کلر پینسل سے اوپر گھر کا جماعت کا کام لکھ کے پہلی لائن میں کچھ لکھے بغیر بلو کلر سے سوالات جوابات پینسل سے لکھنے ہیں شارپ، اور ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے. ہر سوال کے آخر میں سوالیہ نشان لکھنا ضروری ہے. تمام جوابات کے آخر میں وقف تام یعنی ڈیش کا نشان ہونا ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا یاد کرنے سے متعلق جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سبق سے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سبق سے متعلق الفاظ معانی جو کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہیں 10 جو ہیں جن کو میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے میرے بچوں، اور سوال نمبر 1 2 جو اس کے ساتھ ہی منسلک تھے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا، الفاظ میں نے اور سوال نمبر 1 2 بخوبی یاد کر لیں اور فہرست مکمل کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے.